بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع سانگڑ، تحصیل ٹنڈو آدم، دلور اسٹاپ کے قریب برہمن آباد منصورہ یہ شہر واقع ہے، جو کسی زمانے میں 4 دروازوں والا شہر کہلاتا تھا، اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ماہرین کے مختلف نظریات ہیں۔ یہ ہستہ بستہ شہر کیسے اجڑ گیا، کیسے ملیا میٹ ہو گیا اور ریت کے ٹیلوں اور مٹی کے ڈھیلوں میں تبدیل ہو گیا، اس کے بارے میں خدا ہی جانتا ہے۔ مزید جو ماہرین بتاتے ہیں کہ اس کے جو تباہ ہونے کی اصل وجہ ہے، کوئی اور خاص وجہ نہیں ہے۔ سب سے جو خاص وجہ ہے، دریائے سندھ کا بہاؤ اس طرف تھا اور سیلاب میں آ کر یہ شہر بہہ گیا۔ اور باقی جو بات کہی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ محمد بن قاسم کے ذریعہ آیا ہے، کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے، لیکن سے بہت سے ہم نے ماہرین سے بات کی تو وہ اس سے سہمت نہیں ہے اور متفق نہیں ہے۔ اور ایسے قدیم شہروں سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے یہ تو لوگ پہلے ہی مسلمان تھے، تہذیب یافتہ تھے، ہنرمند تھے، دیندار تھے، خدا پرست تھے، توحید پرست تھے اور عبادت گزار سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ جو خدائے میں مسجد ملے یہ مسجد ہے، اور یہ بیچ میں اس کے ستون ہے جس پہ اس کی چھت کھڑی ہوا کرتی تھی، اور اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، اور اس میں سے ایک کلام پاک بھی برآمد ہوا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کسی کے آنے سے مسلمان نہیں تھے سندھ کے لوگ، یہ پہلے ہی کلمہ گو تھے، موحد تھے، خدا پرست تھے، مومن تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے لیے نشان یہ عبرت بن گئے، اور ہم سب لوگوں کے لیے یہی سبق ہے کہ یہ لوگ کتنے مہذب تھے، تہذیب یافتہ تھے اور کتنے رسم و رواج کے مطابق احسن انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس شہر کے اندر بہت سے دھرم کے لوگ رہتے تھے اور ان کے اپنے اپنے نظریات تھے، لیکن پھر بھی یہ محبت الفت سے جی رہے تھے۔ اس کا پتہ ہمیں ملنے والی اشیاء سے چلتا ہے اور ملنے والے آثار سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کامیاب اور ہنرمند اور تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے تھے اور محنتی تھے۔ یہ دیکھیں ملنے والی اشیاء یہ کیسے ملی ہے؟ جب تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ان ٹیلوں سے پانی نیچے زمین کی طرف بہتا ہے اور مٹی بہتی ہے، پھر یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ لوگ جو جاتے ہیں صبح کو مویشی لے کر یا ایسے گھومنے کے لیے بھی بہت سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں جس میں سکے ہیں، پتھر ہیں، نایاب پتھر ہیں، بالیاں ہیں اور اس زمانے کے بنائے گئے آلات ہیں، اور یہ کتنے قیمتی ہوں گے یا ہیں یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ اور ان سے برآمد ہونے والے سکے اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کس زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ میوزیم میں بھی ہم نے جا کر بہت سی قیمتی چیزیں دیکھی ہیں اور ان کی بھی ریکارڈنگ آپ کو آنے والے کلپس میں دکھائیں گے۔ اور ایک ماہر ہمارے پڑوسی تھے، اس سے جب ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو سکہ ہے اس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف جے ماتا جی لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مہذب تھے، الفت اور محبت کے ساتھ جی رہے تھے، ان میں کوئی تناؤ نہیں تھا دھرم کا۔ یہ اپنے وطن کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی زمین کے لیے سلامت اور چاہتے تھے اور جی رہے تھے اور محنت کر رہے تھے، اپنے شہروں کو، اپنے کھیتوں کو آباد کرنے میں مصروف تھے، اور یہی ان کا حسن سلوک تھا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے کلپس میں ہم آپ کو مزید قیمتی اشیاء دیکھیں گے، اور اس معاملے میں ہمارے اس چینل سے جڑے رہے گا۔ اور یہ ہیں قیمتی پتھر نایاب، اس میں عقیق ہے، یاقوت ہے، اور یہ غلیل کے لیے جو استعمال ہونے والا ہے، اور اس میں بہت سے نشان یعنی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ تو انہی لوگوں کو پتہ ہوگا جنہوں نے یہ خود ہی کام کیا ہے، لیکن ماہرین کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات اور نیا معلومات فراہم کریں۔ اور یہ دیکھیں سکہ، اس میں کیا فیل ہو رہا ہے آپ خود لکھیں۔ ہمیں تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ لکھا ہو یا لا الہ الا اللہ لکھا ہو۔